الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین 39واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 16 صفر المظفر 1445 ہجری اور 3 ستمبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یروشلم فلسطین کے عنوان پر جاری ان پروگراموں میں آج ہم انشاءاللہ یہ بات کریں گے کہ جب سے فلسطین کو تباہ کر کے اسرائیل بنانے کی یہ واردات برطانوی حکمران یعنی یاجوج اینڈ ماجوج کی طرف سے ڈالی گئی، تب سے اب تک اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر فلسطینیوں نے کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ جناب اقوام متحدہ صاحب، آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں، آپ بڑے علومیناتی ہیں، آپ بڑے اپنے آپ کو علم والا اور جناب ایلیٹ آف مین کائنڈ شو کرتے ہیں، تو آپ صرف 2 جملے لکھ دیں کہ فریڈم فائٹر کیا ہوتا ہے، یعنی آزادی پسند، حریت رہنما، آزادی کا مجاہد کیا ہوتا ہے، اور ایک ٹیررسٹ یعنی دہشت گرد وہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی فلسطینیوں نے کئی مرتبہ یہ مطالبہ کیا کہ دہشت گردی کی ڈیفینیشن بھی آپ لکھ دیں، اور آزادی کا جو رہنما یا آزادی کا جو حریت پسند ہوتا ہے، جو فریڈم فائٹر ہوتا ہے، اس کی بھی ایک ڈیفینیشن لکھ دیں۔ اور 7 دہائیاں ہونے کو آئیں، 8 دہائیاں ہونے کو آئیں، ابھی تک اقوام متحدہ یہ 2 جملے نہیں لکھ سکا، یہ 2 ڈیفینیشنز نہیں لکھی جا سکیں آج تک۔ یہ ہے ان علومیناتی علم والوں کا حال۔ اب وہ 2 جملے آج تک لکھے کیوں نہیں گئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ 2 جملے باقاعدہ ڈیفینیشن کے طور پر لکھ دیے جائیں، پھر تو اقوام متحدہ کا اپنا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کو بنانے والے کون ہیں؟ یہی نیلی آنکھوں والے یاجوج اینڈ ماجوج، یعنی یہ برطانوی حکمران، یہ امریکی حکمران، یہ فرانسیسی، یہ روسی، یہ جرمنی والے، یہ بڑے بڑے یورپی حکمران، انہوں نے ہی تو مل کے امریکہ کے ساتھ یہ اقوام متحدہ کی داغ بیل ڈالی تھی۔ اور اس کا حال یہ ہے کہ جب یورپی سامراج نے اور بالخصوص برطانیہ نے ساری دنیا پہ بندوق کے زور پہ لوٹ مار کی، دہشت گردی کی، تو انہی دہشت گردوں کو اقوام متحدہ نے ویٹو پاور دیے رکھی۔ تمام دنیا کے ممالک کا جمہوری ووٹ ایک طرف اور ان چند 5 ممالک کی ویٹو پاور ایک طرف۔ اس کا مطلب ہے اقوام متحدہ نے ہمیشہ ویٹو پاور ان دہشت گردوں کو دیے رکھی جن دہشت گردوں نے ورلڈ وار 1 میں کوئی 2.5 کروڑ کے قریب بندے قتل کیے، جنہوں نے ورلڈ وار 2 میں کوئی 5 کروڑ کے قریب بندے قتل کیے۔ اب آپ یہ بتائیں، یہ سوچیں کہ اگر دنیا کے 200 ممالک کو بھی ایز این ایوریج شمار کر لیا جائے کہ 200 ملک ہیں، اور ہر ایک ملک کے اوپر آپ 1,000 حکمران طبقے کو شمار کر لیں، یعنی 200 ملکوں اور ہر ایک ملک کے اوپر 1,000 افراد بطور حاکم ہوں، تو بھی 200,000 کا مطلب ہے 2 لاکھ افراد۔ اور کیا وہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کیا وہ دنیا کے تمام ممالک میں لڑی گئی تھیں؟ نہیں، دنیا جانتی ہے کہ اس میں چند ملک تھے، جاپان تھا ایک طرف، امریکہ تھا ایک طرف، اور باقی جو کثرت تھی اس جنگ کی وہ تو یورپ میں تھی۔ یعنی ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 یہ بنیادی طور پہ یورپ کی جنگیں تھیں، 30-35 ملکوں سے زیادہ اس میں شامل ہی نہیں تھے۔ تو اب اگر ان سب ممالک کے حکمرانوں کو شمار کریں تو وہ کتنے بنیں گے؟ 1 لاکھ بھی نہیں بنیں گے۔ لیکن جو لوگ قتل ہوئے
پہلی جنگ عظیم میں 2.5 کروڑ عوام قتل ہوئے، دوسری جنگ عظیم میں 5 کروڑ عوام قتل ہوئے، تو 7.5 کروڑ عوام کے جو قاتل ہیں کیا وہ دہشت گرد نہیں ہیں؟ کیا وہ انسانی حقوق کی پامالی کرنے والے نہیں ہیں؟ انہی بدماشوں نے، انہی دہشت گردوں نے مل کر کے بنا لیا اقوام متحدہ تاکہ ان کے غیر قانونی کاموں کو، ان کے دہشت گردی کی وارداتوں کو اقوام متحدہ کا قانونی لبادہ اڑا دیا جائے۔ یعنی اقوام متحدہ نے آج تک ہمیشہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ہے، ہمیشہ دہشت گردوں کو اپنی چھتر چھایا میں پناہ دی ہے، اپنا نیلا لبادہ اس نے ہمیشہ طاقتوروں کی پشت پناہی کے لیے استعمال کیا ہے۔ اسی لیے اقوام متحدہ نے آج تک فلسطینیوں کے مطالبے پر نہ تو ٹیررزم کی کوئی ڈیفینیشن لکھی ہے اور نہ فریڈم فائٹر کی کوئی ڈیفینیشن لکھی ہے۔ پھر سوچیں، پھر غور کریں کہ کیا وہ 2.5 کروڑ عوام جو قتل کر دیے گئے، کیا وہ پالیسیاں، وہ اسلحہ ان عوام کے ہاتھ میں تھا ورلڈ وار 1 اور 2 میں، یا ان حکمرانوں کے ہاتھ میں تھا جنہوں نے اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے اور جنگ و جدال کے لیے، فساد کے لیے 2.5 کروڑ اور 5 کروڑ یعنی 7.5 کروڑ انسان قتل کر دیے؟ تو انہی یاجوج اینڈ ماجوج کا بنایا ہوا اقوام متحدہ ہے۔ اور اسی اقوام متحدہ کے آج جو بڑے بڑے نیلی آنکھوں والے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو صحیح العقیدہ بنی اسرائیل والے آج بچے کھچے ہیں ان کے لیے بھی ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ بائبل کے مختلف نسخے، مختلف تراجم، بائبل کی مختلف ٹرانسلیشنز جو مختلف صدیوں میں بنی اور پھر آج جس بھی شکل میں موجود ہیں، ان میں اینڈ آف دا ٹائمز اور اینٹی کرائسٹ یعنی دجال کے حوالے سے جو نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، اس میں سے ایک اہم نشانی ہے بائبل کے حوالے سے بنی اسرائیل کے لیے یہ بات قابل غور ہے کہ 7 ہیڈڈ ڈیمنز کا ذکر ہے، یعنی وہ شیطان ایسا ہوگا جس کے 7 سر ہوں گے۔ اور 7 ہیڈڈ ڈیمنز کو آج آپ اس جدید دنیا میں غور کریں، اپنے دل کی آنکھوں کو ذرا کشادہ کریں، کھولیں، اپنے چشم تصور میں دیکھیں کہ کیا آپ کو امریکہ کی سربراہی میں بننے والا یہ G7، یہ جو اپنے آپ کو گریٹ 7 کہتے ہیں، بڑے 7 صنعتی ممالک، انہوں نے ہی دنیا کا ماحول، کلائمیٹ آلودہ کیا ہے۔ انہی کی وجہ سے دنیا بھر میں زلزلے ہیں، آفتیں ہیں، سیلاب ہیں، پریشانیاں ہیں، تباہیاں ہیں، بیماریاں ہیں۔ اور یہی G7 دراصل بائبل کی اس 7 ہیڈڈ ڈیمنز کی نشانی کا عملی ثبوت ہے کہ پرانی جو الہامی کتابوں کے اشارے ہوتے ہیں وہ اشارے ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اور آج کا اشارہ بنی اسرائیل کے لیے یہ ہے کہ نیلی آنکھوں والوں کا بنایا ہوا اقوام متحدہ فلسطینیوں کے بار بار کے مطالبے پر آج تک آزادی پسند فریڈم فائٹر کی اور ٹیررسٹ کی ڈیفینیشن نہیں بیان کر سکا۔ کیوں نہیں کر سکا؟ کیونکہ یہ G7 ہی تو اقوام متحدہ کو چندہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی کو یہ اپنی جرائم کی پردہ پوشی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور G7 اور 7 headed demons, they are the equivalent of each other as per the Bible statements for end of times and for Antichrist۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔